اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے، بڑا اہم نقطہ میرے ذہن میں آیا سوال، وہ یہ آیا ہے کہ اگر کوئی موجودہ خلیفہ کی یا سابق خلیفہ کی یا خلیفہ کی بیعت کر لے یا حکمران کی بیعت کر لے، وہ برحق ثابت ہو جاتا ہے۔ مصنف ابی شیبہ کی میں ایک روایت پڑھا تھا اور ایک پروگرام میں نے دیکھا بھی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کی جناب بیعت کی ہے۔ کیا آپ یہ اہل سنت یہ سمجھتے ہیں چونکہ ان دونوں حضرات نے سید الشباب الاہل الجنہ نے امیر معاویہ کی بیعت کی تھی جو مصنف ابی شیبہ میں موجود ہے، تو یہ جناب امیر معاویہ کے حق میں بات جاتی ہے اور وہ برحق ہیں، اور اگر ان کا حضرت علی سے کوئی معاملہ رہا ہے تو وہ اجتہادی خطا پر ہے؟ تو ذرا اس معاملے کی کلیریفیکیشن بتائیے، ہے کیا مسئلہ کہ صلح بھی کر لی امام حسن نے، امام حسین نے بیعت بھی کر لی، ٹھیک ہے، اور ان کی خلافت کو تسلیم بھی کر لیا، تو یہ ایک انڈورسمنٹ ہے اہل البیت کی طرف سے، جنت کے شہزادوں کی طرف سے کہ امیر معاویہ جو ہے حق پر ہیں۔ اس کی حقیقت بیان کر لیں، یہ جو بیعت کرنا ہے امیر معاویہ سے، کیا اس سے ان کی حکومت، ان کی خلافت، ان کی شخصیت جو ہے وہ شرعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے، یا یہ ماجرا کچھ اور ہے؟ دیکھیں، یہ تاریخ کو بہت مسخ کیا گیا۔ جی جی، میں اہل سنت سے کہنا چاہتا ہوں، جی 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 جی، ہمارے اہل سنت میں ہر ایک کو معلوم ہے صحیح بخاری کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ زیادہ ہے یا مصنف ابن ابی شیبہ کا؟ صحیح بخاری کا؟ میں صحیح بخاری سے آپ کو روایت دیتا ہوں۔ جی جی، اور یہ جو آپ نے بتایا نا کہ سیدنا حسن علیہ السلام نے اور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے، امام حسن امام حسین، یہ سلف علماء، اہل حدیث علماء جو حدیث اسط الغابہ کے اندر بھی یہ موجود ہے امام حسن کے حالات زندگی میں کہ پھر انہوں نے بیعت کر لی۔ یہ خود الفاظ میں نے پڑھے ہیں، معاویہ کی بیعت کر لی۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے جس کو ہمارے ہر جگہ پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے۔ سید ہے، سردار ہے۔ سید کسے کہا گیا؟ جو نبی کا خاندان ہے، امام حسن سے کہا، امام رسول اللہ حسن، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سید کسے کہتے ہیں؟ قیادت والا، قیادت، امام کو کہتے ہیں۔ امام کو یعنی وہاں پہ حدیث میں جو استعمال ہے، یہاں پہ سید سے مراد وہ لفظ نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں ہمارے جو سادات سے، سید سے مراد یہ ہے سیادت، پیشوا، امامت کیا ہے؟ امامت۔ ایک لفظ مجھے ایسا بتا دیں۔ اور اسی طرح دیگر روایت ہے، آپ یہ دیکھ لیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اہل سنت کے اتفاق ہے اس کی پر، کوئی اختلاف نہیں ہے، حسن و حسین سید ہے۔ سیدہ زہرا کے بارے میں، البتول کے بارے میں علیہ السلام، علیہ السلام، سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے بارے میں سیدۃ نساء المؤمنین۔ یہ پورا جو شجرہ ہے یہ سید ہے، بے شک بے شک، یہ قائدین ہے، یہ امام ہے، یہ بے شک، پیشوا ہے۔ بے شک۔ ایک روایت مجھے بتا دیں کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ امام حسن کے مخالف والا وہ بھی قائد ہے، امام ہے، جس کی بیعت کی جائے۔ نہیں، باغی کہا ہے، بالکل، تو پھر بے بیعت شک، آپ، یعنی یہ آپ کو تو روایت معلوم ہے بخاری کی کہ امام حسن جو ہے نا وہ سید ہیں، امام حسین جو ہے وہ سید و سردار ہیں، اور امام حسن کو اپنے بارے میں نہیں معلوم کہ میں سید ہوں، سردار ہوں، اور پھر میں باغی کی بیعت کر لوں۔ یار یہ کامن سینس بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہو بخاری بخاری بخاری، دوسری طرف جا کر آپ مجھے کہتے ہو مصنف ابن شیبہ کے اندر یہ روایت ہے۔ ماننے پر آپ آتے ہو ظالموں تو کہاں سے روایتیں لے آتے ہو، نہیں ماننے پر آتے تو بخاری نہیں مانتے۔ اہل حدیث علماء تو اس حدیث کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ حسن سید ہے، سردار ہے، تو سردار اٹھ کر وہ ایک عام جس کو حکم دیا گیا کہ وہ ان کی پیروی کرے، اس کی بیعت کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اسی کے ذریعے اللہ دو گروہوں میں صلح ڈالے گا، تو اس کی بیعت ہوگی یا اس کی بیعت ہوگی؟ مفتی صاحب، اہل حدیث جو عالم ہیں، حشام الہی صاحب کی بات کر لیں، وہ حدیث اس طرح پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ انہوں نے تو سامنے والے باغیوں کو عظیم گروہ کہہ دیا۔ عظیم گروہ، عظیم مطلب بڑے، عظیم کا یعنی مطلب، وہ عظیم کا مطلب وہ کچھ اور معنوں میں لے گئے، وہ بری ہو گئے۔ نہیں عظیم کا ذرا یہ مطلب، کلیئر کر دیں ذرا۔ عظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا، یہ یعنی بہت برکت والا، یعنی یہ جو عظیم آدمی، عظیم سے مطلب یہ کہ بہت کراؤڈ زیادہ ہے، بڑے کراؤڈ والا، بڑے ایک لشکر والا۔
اور قرآن مجید میں یہ عظیم، یا آپ عربی زبان کی بات کر لیں تو عظیم، یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی. عظیم کا چیز ہے، آپ تعلق اس کو بزرگی سے بنائیں. اس عظیم ورڈ کا مطلب یہ ہے، یعنی مثال کے طور پر میں آج یہ کہتا ہوں جیش الامریکہ العظیمہ، جیش الصہاینہ العظیمہ، العظمہ، عظمہ آئے گا استعمال، العظم. جیش الصہاینہ العظمہ، بڑا صہیونی لشکر. تو کیا ہشام الہی صاحب اس کا ترجمہ یہ کریں گے صہیونی کا عظیم الشان خوبصورت لشکر؟ او بھائی عظمہ ہے، عظمہ صاحبہ کو سمجھو، یہ عظیم کا لفظ ہے یہاں پر. تو اسی طرح یہ مومن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیش پاکستان العظمہ، جیش امریکہ العظیمہ، جیش اب یہ لوگوں کو، اب ہم چونکہ انٹرویو کے دوران میں ان علماء کے بارے میں آپ کو کیا، یعنی علماء میں ان سے کس طرح ان سے گفتگو کروں؟ یعنی آپ حق بات بیان کریں، میں تو چاہتا ہوں اس انٹرویو میں حق بات بیان ہے. لوگ سمجھیں جی جی بات آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. لیکن چونکہ مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ بس آپ کے لیے وہ تعبیر ہے. ان علماء نے صوفیاء کو کافر کہا ہے، یہی ان علماء نے لوگوں پر غلط فتوے لگائے ہیں. ان علماء نے درویش اہل اللہ لوگوں کو، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی اصلاح کی پاکستان، ہندوستان، پوری دنیا کے اندر، جن کی زندگیاں سنوار دی، ان ظالموں نے ان کو مرتد کافر کہا. یہ تو کسی کو نہیں بخشتے. اور ان کے جو امام صاحب ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، انہوں نے ابن عربی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا. بالکل، شیخ ابن عربی پہ صوفیاء کرام کو کافر. تو بہت یہ بڑے ابن تصوف تیمیہ، کے وہ یہ امام ان کے کہلائے پیروکار. جاتے ہیں. بالکل میں احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم گفتگو کریں تو اس کے اندر لوگوں کے ساتھ، یعنی آپ سب کو کہہ دیتے ہیں، رگڑ دیتے ہیں، اور آپ کی بات صرف اس لیے سنی جائے کیونکہ آپ اکثریت کے اوپر ہیں، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. جب آپ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں آ رہے تو قرآن و حدیث کے اوپر گفتگو کریں. قرآن و حدیث آپ کے پاس ہے نہیں سوائے جذباتی باتوں کی، اور آپ یہ لے کے چلتے ہیں.